رخسار صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اس کا جن بھی ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور ہم ذات کا ذکر بھی اکثر آتا ہے سننے میں، تو اس بارے میں کائنڈلی آپ ذرا انفارم کریں اچھا، ہمارے یہ ویورز کو۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے درست فرمایا۔ قرآن پاک میں اس کو کرین کے لفظ سے مخاطب کیا گیا۔ اچھا، کرین، کریں شیاطین۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے جی کہ جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرین ہوتا ہے، اور جو میرا شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب اس میں گزارش ہے کہ ہمزاد ایک حقیقت ہے۔ اکثر آپ نے مختلف پروگرامز دیکھے ہوں گے۔ اب مجھے وہ دیکھ کے عفان سے بڑی ہنسی آتی ہے۔ یقین کیجئے 100% جھوٹ، نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، بیٹھ کے ہمزاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی وہ میرے پاس آیا، وہ میرے سے یہ کہہ رہا تھا مجھے یہ کھلاؤ گے، میں اسے یہ کہہ رہا تھا، یار وہ تمہارے مامے کا کوئی بیٹا ہے، جی کیسی باتیں آپ کرتے ہو؟ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے مرشد، جو ہمارے جو مرشد ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی طرف آنے نہیں دیتے تھے ابتدائی طور پہ، بالکل بھی۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں اس کے چکر میں، ہمزاد کو قابو کرنے، طاقت کے چکر میں، طاقت کا غلبہ کہ جی ہمیں یہ مل جائے تو ہم اسے یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ اب اس کی مختلف مشقیں بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ کوئی آگے دیا جلا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنے سائے کو دیکھتے ہیں، کچھ شیشہ بینی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھ یہ چاندنی راتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں، اپنے چاند کی روشنی میں اپنے سائے کو دیکھتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے۔ اب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کے آگے فردر 2 اسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو قابو کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روحانی سالک اور ایک طاقت حاصل کرنے والے 2 بندے ہوتے ہیں۔ جو روحانی سالک ہے اس کو یہ تگ و دو کرنی نہیں پڑتی، وہ اس لیے کہ جب اس کا مرشد اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے وہ ایسے کان سے پکڑ کے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اس سے کام لینا ہرگز نہیں ہوتا کہ جی یہ اس سے یہ کام لیا جائے، یہ کام لیا، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس میں کسی طرح کا یہ خلل نہ پیدا کرے، کیونکہ اس کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا چیلا ہے۔ جب آپ اور جو دوسرے لوگ اس کو غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، قابو کرنے کی، وہ طاقت کے لیے کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر معمولی طاقتوں سے نوازا ہے ہمزاد کو، عام جنات کی نسبت۔ تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جی پکڑ لیں اس سے ہم یہ کام لے لیں گے، یہ اس سے ہم یہ کام لے لیں گے، اپنے ہمزاد سے یہ کر لیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو ایمرجنسی ہاسپٹل، یعنی کہ جیسے آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میرا 1-2 دفعہ آنا جانا ہوا، اب لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری نظر دیکھنی ذرا اور ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ دیکھا ایسے پھر رہے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں سارے، صرف کہ کسی طرح کوئی مرنے کے قریب شخص آئے اور اس کی وفات اور اس کے ہمزاد کو ہم ایسے قابو کر لیں، اور اس سے بعد میں کام لیتے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر مسلط کر دینا، کسی پہ جادو کروا دینا، کسی سے کچھ کر دینا، مختلف طرح کی چیزیں۔ تو اس میں حقیقت میں تو کوئی متضاد رائے نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کو قابو کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے جو کہ اوائل روحانیت میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر جو پڑھتے ہیں جو اس چکر میں، اور وہ شدید نفسیاتی دباؤ کا اور اس چیزوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جنہوں نے بلا اجازت یہ پڑھنا شروع کیا اور آج وہ پاگل ہوئے پڑے، ان کا ذہن ہی کام نہیں کرتا۔